کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ لا تعداد انگنت کروڑیں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات اقدس پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مقاصد بتائے، انسان کے اٹھنے اور بیٹھنے، چلنے پھرنے کے جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد صرف اور صرف عبادت کرنا تھا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سچے طریقے کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہمارے جسموں کے اندر ایک ایسا ٹکڑا موجود ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہی وہ دل ہے جس نے انسان کے پورے جسم کو بگاڑ بنا دیا۔ یہی وہ دل ہے جو اس انسان کو خواہشات کا پیروکار بناتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جو انسان کو ایمان کی لذتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو یہ دل ہمارا بگڑ جاتا ہے، پھر اس دل کے بگڑنے کی وجہ سے ہمارا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں جس انسان کے جسم کا ایک لوتھڑا صحیح ہو گیا، ایک جسم کا ٹکڑا صحیح ہو گیا، سمجھو کہ اس کے جسم کا پورا حصہ صحیح ہو گیا، اس کا پورا جسم درست ہو گیا۔ اگر اس کا جسم کا ایک ٹکڑا خراب ہو گیا گویا کہ انسان کا پورا جسم خراب ہو گیا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کا محافظ بننا چاہتے ہیں تو پھر ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے دل کو درست کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو اللہ کی طرف رجوع کروانا پڑے گا۔ اگر ہمارا یہ دل اللہ کے راستے پہ صحیح طریقے سے گامزن ہوا تو ہم پکے اور سچے مومن ہیں، اگر نہیں تو ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ ایمانیت نہیں جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ میں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، جب ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے وہ دن جن کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم پکے اور سچے مومن بن جاتے ہیں، وہی دن جب گزر جاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کی حالت کو دیکھیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان کے دلوں کو دیکھیں، ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے تقوی اور جذبات کو دیکھیں کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس قدر محنتیں کرتے تھے، کس قدر اپنے ایمان کو بچاتے تھے۔ اور آج کے دور کے مسلمان کو دیکھیں، وہ اپنے ایمان کو چند ٹکوں کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، چند لمحوں کے لیے، چند زندگی کے خواہشات کے لیے اپنے ایمان کو رون دیتا ہے، اپنے ایمان کو
وہ اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ چاہیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ کی طرح عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، ایک دربار کے اندر حاضر ہوئے اور اس درباری نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر میں تجھے اس کڑھائی کے اندر ڈال دوں تو کیا اپنا ایمان چھوڑ دے گا، تو اپنا ایمان بیچ دے گا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے پاس ایک جان ہے، اگر جسم کے ایک ایک ٹکڑے کی میرے پاس جان ہوتی تو میں ہزاروں جانیں قربان کر دیتا، لیکن اپنا ایمان کبھی نہیں ڈولتا۔ اور آج کے مسلمان کو ہم دیکھیں، آج کے مومن کو دیکھیں، آج کے معاشرے کا میں اور آپ اپنے گریبانوں کو جھانک کر دیکھیں، ہم کیا سود سے بچتے ہیں، ہم کیا کاروباری لین دین کے اندر ہمارے کیا رویے